الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت اور حقیقی اتباع کی توفیق بخشے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے مختلف مظاہر ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی ذہنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق، اپنے اپنے مبلغ علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر فرد کی دلچسپی کا، محبت کا، عقیدت کا الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ اسلوب ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، کہ عشق میں لوگوں کا اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، محبت میں لوگوں کا اپنا اپنا منہج ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک محبت کا تقاضا کچھ ہے تو کسی کے نزدیک محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہ ہمیں مجازی محبت میں بھی نظر آتا ہے، مجازی عشق میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ حقیقی محبت اور حقیقی عشق میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے محبت کے اسباب اور محرکات لکھے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں۔ یہ محبت ایک فطری جذبہ ہے، اور اس کے کئی رنگ ہیں، اس کے کئی روپ ہیں، اس کے کئی دائرے ہیں، اس میں دلچسپی اور پسندیدگی کے کئی عنوانات ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں تو محبت کا لفظ بدنام ہو گیا ہے، اس لیے کہ محبت کا یہ لفظ اب گویا کہ جنسی اشتہا اور جنسی خواہش اور جنسی انارکی اور صرف ایک ہی شہوانی جذبے کے استعمال کا گویا نام بن گیا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہونے میں کئی لوگ، کئی عوامل اس میں اپنے اپنے طور پر کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ رائٹرز کہ جن کے قلم سے صرف مجازی عشق کی داستانیں نکلتی ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ڈرامے اور جن کی فلمیں اسی کردار کے گرد گھومتی ہیں، وہ کہانیاں لکھنے والے اور ناول لکھنے والے کہ جو کبھی کسی ایک دینی پہلو، ایک دینی شخصیت کو اور ایک مجاہد کو بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ کہیں نہ کہیں پھر مجازی عشق اور محبت کا بھی کوئی نہ کوئی تڑکا لگا دیتے ہیں۔ جیسے نسیم حجازی کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑا اچھا مورخ ہے، اچھی چیزیں لکھتا ہے، لیکن وہ نوجوانوں کے لیے اس وقت تک زود ہضم نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اس عظیم سپہ سالار کو اور اس مجاہد کو کہیں نہ کہیں کسی سرنگ میں کسی خاتون، کسی اجنبیہ کے ساتھ ملاقات میں نہ دکھائے۔
یہ کیسا سپہ سالار ہے اور یہ کیسا مجاہد فی سبیل اللہ ہے کہ جس کا تخلیہ محفوظ نہیں ہے، اور یہ کیسا کردار ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کا تقاضا تو نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا تو نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تھوڑی عجیب بھی لگتی ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے وہ لوگ موجود ہوں گے کہ جنہوں نے نسیم حجازی کے ناول شوق اور دلچسپی کے ساتھ ایک ایک رات میں پڑھے ہوں گے، کہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا ہوگا اور صبح فجر تک جو ہے وہ ناول ختم کیا ہوگا۔ دیکھیں، ہمیں بنیاد کو دیکھنا ہے کہ بنیاد کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے، اسلام کا تصور محبت کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اس کے کئی رنگ ہیں، اس کے کئی روپ ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ محبت کے اسباب اور محرکات کیا ہیں۔ ایک بھائی کی اپنی بہن کے ساتھ محبت ایک لازوال محبت ہے، جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کہ جس میں کوئی طمع نہیں ہے۔ ایک والد کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کی محبت اپنے والد کے ساتھ، یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے، لیکن یہ آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا۔ والد کی بڑی محبت ہوتی ہے، بہت محبت، ٹوٹ کر چاہت ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، یہ ایک فطری نفسیاتی بات ہے۔ اور ماں کی محبت ہوتی ہے بہت زیادہ، بنسبت بیٹیوں کے زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ، اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے، تو اسے مرد کے روپ میں اپنے لیے سہارا نظر آتا ہے، خواہ وہ والد کی صورت میں ہو، خواہ وہ شوہر کی صورت میں ہو، خواہ وہ بھائی کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیٹے کی صورت میں ہو۔ تو خاتون کو نظر آتا ہے کہ یہ میرا سہارا ہے، کہ یہ میرے کام آئے گا، کہ یہ میری کفالت کرے گا، مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جبکہ والد کو اپنی بیٹیوں کا ضعف، ان کی کمزوری وہ نظر آتی ہے، تو والد کی یہ خواہش اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی کوئی فرمائش ہو اور کوئی بھی چاہت ہو تو میں اسے پوری کروں۔ یہ ایک ایسا انمول رشتہ ہے، محبت کا رشتہ، چاہت کا رشتہ، کہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم خاندانی اقدار رکھتے ہیں، ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں، کچھ ہماری ویلیوز ہیں، اور آج تک اس گئے گزرے دور میں بھی، فتنوں کے دور میں بھی، بہرحال ہمیں وہ اقدار، وہ اپنی معاشرتی روایات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے جو خاندان ہے۔ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ خاندان ہے کہ جو اسے سہارا دیتا ہے، یہ خاندان ہے کہ جو اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے، یہ خاندان ہے کہ جو دکھ سکھ میں اس کا ساتھی ہے، کہ جو اس کے لیے آئینے اور شیشے کی طرح ہے۔ تو محبت کے جذبہ، محبت کے مظاہر، محبت کا جذبہ بڑا قیمتی جذبہ ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کے اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، محبت کیوں ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ محبت کے اسباب اور محرکات میں سے کیا ہے؟ جمال الظاہر والباطن، ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی، جمال کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں، اور فرمایا سیرت کے اچھا ہونے کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے کیوں؟ للشجاعت والقوہ، بہادری کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، بزدل سے محبت نہیں کرتے۔ بزدل پر تو اور مظلوم پر تو ترس آتا ہے، محبت میں اور اس ترس کے جذبے میں بڑا فرق ہے، کہ اس پر ترس آتا ہے، کہ اس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو محبت ہوتی ہے شجاع اور قوی اور بہادر کے ساتھ۔ فرمایا محبت ہوتی ہے کس بنیاد پر؟ العلم، علم کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ علم۔ محبت ہوتی ہے کس بنیاد پر؟ الاحسان، احسان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے،
تو اس کے لیے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ الانسان عبد الاحسان، کہتے ہیں انسان تو احسان کا غلام ہے، احسان کا بندہ ہے۔ وَأَيْمَنُ وَأَحْسَنُ وَجْهٍ فِي النَّاسِ وَجْهُ مُحْسِنٍ وَأَيْمَنُ كَفٍّ فِيهِمُ كَفُّ مُنْعِمٍ، کہ سب سے اچھا چہرہ کس کا ہے؟ محسن کا، اور سب سے اچھا ہاتھ کس کا ہے؟ دینے والے کا۔ اسی طرح فرمایا المال، مال کی بنیاد پر بھی محبت ہوتی ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اسے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ دل میں کہیں نہ کہیں کوئی مادی غرض یہ موجود ہوتی ہے کہ چلیے شاید زندگی میں کسی موقع پر مجھے بھی کوئی فائدہ مل جائے، مجھے میسر آئے۔ یہ جو محبت کے اسباب اور محرکات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بدرجہ اتم، بدرجہ کمال نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جمال اور کس کا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کا جمال ایسا تھا کہ ایسا کسی ماں نے کوئی اور نہیں جنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عیوب سے مبرہ پیدا کیا۔ وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک خاصہ ہے، یہ ان کے امتیازی اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو۔ یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے روایات ہیں، اکثر و بیشتر ضعیف روایات ہیں کہ جی انہیں اس طرح کی بیماری لگ گئی، انہیں اس طرح کی مختلف بیماریاں لگ گئیں، اکثر و بیشتر روایات ضعیف روایات۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اب وہ تکلیف کیا تھی؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جس بیماری سے لوگوں کو گھن آتی ہو، کہ جو لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ معیوب ہو انتہائی، اور اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان میں مبتلا ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام اپنے زمانے میں جس جس معاشرے میں پیدا ہوئے، اعلیٰ اور اشرف ترین نسب میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب کی حفاظت کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے معاشرے میں جن جن علاقوں میں بھی پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد، یعنی اس سے پہلے معاش مختلف ہو سکتا ہے، ہاتھ کی کمائی میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تو اختیاری فقر تھا، آپ نے تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، آپ نے تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ کیفیت موجود تھی کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے پہاڑ سونے کے بنا کر آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں، لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر اختیار فرمایا کہ میں فقر کی زندگی چاہتا ہوں، فقر اور فاقہ کی زندگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین مجھے ایسا اقتدار نصیب فرما کہ جیسا اقتدار آپ نے پہلے بھی کسی کو نہ دیا ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، وہ بھی برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن وہ پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار سے، اللہ تعالیٰ نے اختیار سے، اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی ساری صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ جانوروں کی بولیاں تک سکھاتی، چونٹی بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے، پرندے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بعض مثالیں ذکر فرمائی کہ چونٹیوں کا آپس میں تکلم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سن لی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله. حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ چیونٹیاں آپس میں کیا بات چیت کر رہی ہیں کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں ان کا لشکر، ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں تمہیں رون نہ ڈالیں. تو ہدہد غیر حاضر تھا، تو ہدہد سے کہا تھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد کہاں ہے؟ تو ہدہد نے آ کر جب سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لیٹ ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں کیوں لیٹ ہوا، کیوں تاخیر سے پہنچا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ میں پرواز کر رہا تھا، اڑ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک جگہ شرک ہو رہا ہے. تو جانوروں میں بھی توحید کی یہ علامات موجود ہیں کہ وہ بھی شرک کی اس حالت پر اسے حیرت کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ وہاں رکا اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایک خاتون ہے اور وہ ان کی حکمران ہے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت لہا من کل شیء ولہا عرش عظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دیا کہ جاؤ میرا یہ خط بھی پہنچا کر آؤ. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر ملکہ سبا بلقیس نے، یہ نام احادیث مبارکہ میں آیا ہے، پھر اس نے مشورہ کیا اپنے جو دربار میں لوگ تھے، جو حکمران تھے، جو اس کی مجلس مشاورت تھی، تو ان سے کہا افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. رائے دو، مشورہ دو، کیا کیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے، اور خط میں لکھا ہے کہ میرے پاس حاضر ہو جاؤ، مسلمان ہو کر آؤ. تو پھر پوری مشاورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ واقعات بیان نہیں کیے گئے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بعض واقعات کو مکرر، تکرار کے ساتھ، بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ بیان فرمایا، اور بعض وہ قصے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ایک ہی مرتبہ ذکر کر دیا. جہاں اختصار ہے اس کی بھی حکمت ہے، جہاں تفصیل ہے اس کی بھی حکمت ہے، جہاں تکرار ہے اس کی بھی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر اختیار فرمایا تھا. تو بات یہ تھی کہ محبت کے اسباب اور محبت کے محرکات، اور میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے وہ تمام محرکات بدرجہ اتم، بدرجہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جمال سے بھی نوازا. آپ کو اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کی سیرت سے بڑھ کر سیرت اور کس کی ہوگی؟ آپ کی حیات طیبہ سے بڑھ کر حیات طیبہ کا تصور نہیں ہے کسی کا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے لیے لیڈر ہیں، لیکن کبھی ان کی پرائیویسی کو دیکھیں، کبھی ان کی انفرادی زندگی کو دیکھیں تو وہ آپ کو انتہائی چھوٹے بونے لگیں گے کہ اتنی چھوٹی شخصیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت جو معاشرے کے لیے ہے، کردار کی وہی عظمت گھر کے اندر بھی ہے. آپ باہر کے لیے مربی ہیں، معلم ہیں، مزکی ہیں، تو گھر کے اندر بھی آپ مربی اور مزکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کے شمائل، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جس طرح حفاظت فرمائی ہے، اور کسی بھی شخصیت کی زندگی کی اتنی حفاظت اور اس کے لیے ایسی الہی تدابیر اختیار نہیں کی گئی. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام. قرآن کریم میں واقعات چند انبیاء کے، باقی انبیاء کا تو تذکرہ نہیں ہے نا، فہرستیں بھی نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے. صرف عربوں کی طرف تو پیغمبر نہیں آئے، پیغمبر تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے.
لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ جن کا تذکرہ ہے ان کے حالات اور واقعات کے لیے سب سے مستند ترین ذریعہ ہمارے پاس صرف قرآن ہے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کی سب میں تحریف ہو چکی، اور اس تحریف کے مظاہر ہیں، اس تحریف کی مختلف مثالیں ہیں۔ یعنی یہ منصب، یہ منبر رسول ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کبھی علمی فورم ہو تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف کیا کیا نسبتیں کی ہیں، ان کی طرف کن کن گناہوں کی نسبتیں کی ہیں، ان کی طرف کن کن عیوب کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ ہماری زبان پر نہیں آ سکتی۔ تو مستند ترین اگر کوئی معلومات کا ذریعہ انبیاء کی تاریخ کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی۔ دنیائے عیسائیت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات صرف 2 یا 3 سال کے محفوظ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں، صرف 2-3 سال کے۔ اگر آپ کبھی کمپیریزن میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے مدینہ منورہ میں، یثرب میں، مکہ مکرمہ میں جو تبدیلیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل کو بالکل حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ اس اللہ تعالیٰ کے گھر کا پاسبان آنے والا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ زمزم کا وہ پانی کہ جو صدیوں سے مخفی تھا 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور نے خواب میں دیکھا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ احفر طیبہ، احفر مبخلا، احفر زمزمہ۔ انہوں نے پوچھا کہ ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟ جب صدیوں سے پانی مخفی ہو، زمزم کے پانی کا کچھ پتہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کسی کو نہیں پتا کہ زمزم کیا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ ایک پانی کا پاک چشمہ ہے، اور کہاں ہوگا؟ عند نقرۃ الغراب بین الفرس والدم، کوا آ کر چونچ مارے گا۔ ایک جگہ جانور کی آلائشیں ہوں گی، اس کی اوجڑی ہوگی، دوسری جگہ جانور کا خون ہوگا، اس کے درمیان میں سینٹر میں ایک کوا آ کر چونچ مارے گا، اس جگہ کو کھودو، کھودنے کے نتیجے میں وہاں سے زمزم کا پانی نکلے گا۔ سیرت کی کتابوں میں، واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا حارث سے کہ میری مدد کرو۔ جب وہ کھودنے لگے تو جو قریش کے اور لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ کھود رہے ہیں اس جگہ کو، یہ ہمارے بت ہیں، ان بتوں کے اوپر گرد و غبار مٹی آ رہی ہے، نہ کھودیں اس جگہ کو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، مجھے خواب میں جو بتایا گیا وہ کچھ اور ہے۔ اور پھر بالآخر جب اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ، زمزم کا پانی پھوٹ نکلا۔ اس طرح کی کئی علامات ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول ہیں، فرماتے میں 7 سال کا تھا، اور عربوں کا حافظہ ویسے بھی اچھا تھا، اور پھر جو دیہی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں ایک پاک صاف ماحول ہوتا ہے نسبتاً، تو وہاں کئی چیزیں بچپن کی عمر کی بھی یاد رہتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں یثرب گیا، ننیال تھا ان کا، تو کہا کہ ایک دن صبح ایک قلعے کی دیوار پر ایک یہودی چڑھا، اور اس نے کہا کہ لوگوں میری بات سنو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو کہا کہ میں تورات کا عالم ہوں، اور کہا کہ میں کچھ ستاروں کا علم جانتا ہوں، اور کہا کہ لقد طلع البارحۃ نجم احمد، کہ گزشتہ رات وہ ستارہ طلوع ہو چکا کہ جو آخری پیغمبر احمد کے آنے پر جس ستارے نے طلوع ہونا تھا۔ اور خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 7 سال چھوٹے ہیں، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو۔ تبع یمن کا حکمران تبع حمیری
جب وہ لشکر لے کر حملہ آور ہوا، اس کے بیٹے کو یثرب کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور اس نے یہاں آ کر یثرب والوں سے لڑائی کی، تو دن میں لڑتے رہے اوس اور خزرج کے لوگ، رات میں کھانا بھیجا۔ تو تبع حمیری بہت زیادہ ذہین حکمران تھا، اور یمن کی ریاست اس کی انتہائی متمدن اور مہذب ریاستوں میں جس کا شمار ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں اگر کچھ علماء ہوں ان کو لے کر آؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دن میں ہماری لڑائی ہوئی اوس اور خزرج کے لوگوں سے، رات میں ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یثرب کی طرف ہوئی، اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ یعنی بڑی شرف کی جگہ تو مکہ مکرمہ بھی تھا، لیکن نہیں، انتخاب کس جگہ کا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور اعوان بننے کے لیے یثرب، جسے مدینۃ النبی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان لوگوں کی کچھ خصوصیات ایسی تھیں، ان لوگوں کا کچھ مزاج ایسا تھا، ان کا کچھ نرم مزاج اور ان کی نرم طبیعت ایسی تھی، ان میں مہمان نوازی کا عنصر ایسا تھا، ان کی قوت اور شجاعت ایسی تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان اور انصار کون بنیں گے؟ یثرب والے۔ اس علاقے کو نام ملے گا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو دو علماء یہودی ان کو لے کر آئے تبع حمیری کے پاس۔ تبع حمیری نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، دن میں ہماری لڑائی ہوئی، رات میں جنگ بند ہو گئی، رات میں کھانا بھیجا ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی ضیافت کی ہے، آپ کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو کہا کہ اس میں کچھ ملایا ہوگا، کچھ زہر ملا؟ کہا نہیں، کوئی زہر نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے لوگ بھی اپنے آپ کو یمنی الاصل کہتے ہیں کہ ہم بھی یمن کے ہیں، تو وہ تو آپ کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ کتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ تو کہا پھر دن میں لڑے کیوں؟ تو کہا لڑائی تو حضرت آپ نے شروع کی تھی، آپ نے لڑائی شروع کی، تو یہ بزدل لوگ نہیں ہیں، ان میں شجاعت ہے، ان میں بہادری ہے۔ تو کہا پھر میرے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ کہا لڑائی ہو گئی، آپ کے بیٹا بھی لڑا اوروں سے، آپس میں لڑائی میں تو ہوتا ہے اس طرح۔ تو کہا یہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، کتنے دن ٹھہر سکیں گے میرے مقابلے میں تو لشکر لے کر آیا ہوں، میری تو فوج ہے، میں تو اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہوں۔ تو کہا نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری پیغمبر آئے گا تو وہ اس سرزمین میں آئے گا، اس بستی کے لوگ اس کے اعوان و انصار بنے، یہ بستی مٹ نہیں سکتی۔ یہ وہ علامات تھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ اور آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے ظاہر ہو گئی۔ اس لیے حضرات گرامی، محبت کا، عقیدت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی کا جو بھی اظہار ہے وہ اپنی جگہ مستحسن ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو جس انداز میں محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ محبت اگر حقیقی محبت ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے، حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محبت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا کہ پھر مصائب تمہاری طرف آئیں گے۔ جس طرح سیلاب کا پانی نشیبی جگہ کی طرف جتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، فرمایا اسی طرح مصائب، ابتلاعات اور تکالیف تمہاری طرف آئیں گی، اس لیے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے لیے آتی ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، نبی کی نصرت اور چاہت جتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف آزمائشیں آتی ہیں، ابتلاعات آتی ہیں۔ اس لیے اگر ہمارا یہ ذہن ہو کہ محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، عقیدت کے چند مظاہر بھی ہوں،
اور امن اور اطمینان کی زندگی ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، ہماری زندگی میں کوئی بدر نہ آئے، ہماری زندگی میں کوئی احد نہ آئے، ہماری زندگی میں کوئی کوہ صفا نہ ہو، ہماری زندگی میں کوئی صلح حدیبیہ نہ آئے۔ یہ تو ہر فرد کی زندگی میں آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو آئے گا تو اس کا نام کچھ اور ہوگا، وہ بدر نہیں ہوگا تو کوئی اور محاذ ہوگا، وہ احد نہیں ہوگا تو وہ کوئی اور محاذ ہوگا۔ لیکن محبت اور چاہت کا ایسا اسلوب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان سنتوں کا انتخاب کریں، تو کسی بھی سنت کو حقیر سمجھنا گناہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی سنت حقیر نہیں ہے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ، آپ کی کامل سیرت مطہرہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ آپ اپنی آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے، اس پر عمل کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ بالوں میں مانگ کیسے نکالتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی پوری زندگی کامل حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن کیا میرے اور آپ کے پاس پک اینڈ چوز کا اختیار ہے؟ کیا آسان سنتوں کے انتخاب کرنے کا اختیار ہے؟ کیا مصائب، مشکلات اور تکالیف کو چھوڑ کر ایسا کوئی اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ ملک میں غیر اسلامی قانون سازی ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو امن اور اطمینان سے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات ذکر کی تھی اور میں آج پھر اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، یہ اس معاشرے میں بد اخلاقی کا، جنسی انارکی کا ایک ایسا طوفان معاشرے میں لانے والا ہے کہ جس کی مثال اور نظیر آپ کے سامنے نہیں ہے، کہ جس میں آپ کو اس بات کا پتہ فوراً نہیں لیکن آہستہ آہستہ اس کا پتہ آپ کو چلے گا کہ ہم جنس پرستوں نے اس ملک پر کیسے پنجے گاڑ رکھے ہیں، کہ یہاں پر کس طرح مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج بھی نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ اپنی انفرادی زندگی میں انفرادی سطح پر اپنا کردار ادا کیجئے۔ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھائیے۔ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ لکھیے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، آپ بات کیجئے۔ آپ کسی جلسے میں، احتجاج میں، مظاہرے میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ شرکت کیجئے۔ آپ اقتدار کے ایوانوں تک رسائی رکھتے ہیں، آپ وہاں اپنا کردار ادا کیجئے۔ یہ تصور غلط ہے کہ جب تک نقصان میرے گھر تک نہیں پہنچے گا میں سمجھوں کہ میں محفوظ ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔